بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھارت جو پہلے چین کی منتیں ترلے کرتا رہا، پھر روس کی، پھر امریکہ کی، پوری دنیا میں اس نے ہر جگہ منت ترلا کی کہ ہماری چین سے جان چھڑوا دو۔ پھر جب امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئرز بھارت کی مدد کے لیے آنے لگے تو بھارت کا تو رویہ ہی بدل گیا تھا کہ امریکہ ہماری مدد کو آ رہا ہے۔ اب وہ آنکھیں دکھانے لگے تھے، لیکن ایسی زبردست خبر آئی ہے کہ 135 کروڑ بھارتیوں پر طوفان ٹوٹ پڑا ہے۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس کے بعد ہم آپ کو ہانگ کانگ کی رپورٹ کے بارے میں بتائیں گے۔ ہانگ کانگ جس کو چین کا مخالف سمجھا جاتا ہے، اس نے بھارت کو کس طرح سے بے نقاب کیا ہے، کیا کیا پردے اٹھائے ہیں، کیا کیا راز فاش کیے ہیں، یہ سب آپ کو بتائیں گے۔ ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ پورے بھارت میں جو جشن منائے جا رہے تھے اور لداخ میں جو فوجیوں کی ایکسرسائزز شروع ہو گئی تھی اور بھارت جو اپنے پر ہلانے شروع ہو گیا تھا، اس سب کی ایک ہی وجہ تھی کہ امریکہ آ رہا ہے ہماری مدد کو۔ اب وہ چین کو نہیں چھوڑے گا۔ ایک دم سے بھارت کا رویہ ہی بدل گیا تھا، وہ جو منتیں ترلے کر رہا تھا اس کا سٹائل ہی بدل گیا تھا۔ آج ان سب بھارتیوں پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے جو یہ سوچ رہے تھے کہ اب امریکہ آئے گا اور ہم چین کو آنکھیں دکھائیں گے۔ اب امریکن اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو مودی کو پیغام ملا ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ امریکہ کے فارمر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان بولٹن، انہوں نے مودی کو، پورے بھارت کو وارن کیا ہے کہ اگر بھارت کی چین کے ساتھ کسی بھی قسم کی جنگ ہوتی ہے، چھوٹے لیول پر، بڑے لیول پر، امریکہ کبھی بھی بھارت کو بیک نہیں کرے گا، اسے بے یار و مددگار اکیلا چھوڑ دے گا، صرف اسے اکسائے گا کہ وہ جنگ کرے۔ اور اگر یہ لڑائی ہوتی ہے تو بھارت پوری طرح سے تیار رہے، بہت بری شکست ملے گی اسے۔ بہت ساری ریاستیں چین کے قبضے میں آ جائیں گی، بہت ساری ریاستیں انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گی، آزاد ہو جائیں گی۔ چین نے 2019 میں ایک مرتبہ کوشش کی تھی کہ بھارت سے بات کی، اسے راضی کرنے کی کوشش کی کہ تینوں ممالک پاکستان، بھارت اور چین مل کر ٹریڈ کرتے ہیں، تینوں ممالک میں انویسٹمنٹ ہوگی، ٹریڈ ہوگی، لڑائی نہیں ہوگی۔ جس کے بعد مودی نے ٹرمپ سے ملاقات کی تھی اور ٹرمپ کے کہنے پر اس نے چین کو اگنور کیا تھا، اور جب چین نے یہ دیکھا کہ یہ باز نہیں آئے گا چین مخالف سرگرمیوں میں، تو اس نے پھر ایک نیا پلان بنایا، ایک نئی پالیسی بنائی۔ جان بولٹن کا کہنا ہے کہ آپ بھول جائیں مودی کا امریکہ کا دورہ، ٹرمپ کا بھارت کا دورہ، ہاؤڈی مودی کے نعرے، وہ جپھیاں، وہ تقریریں، وہ سب کچھ بھول جائیں۔ ٹرمپ جو بھارت کے حق میں بیانات دے رہا ہے یہ صرف الیکشن تک ہیں، اس کے بعد ٹرمپ چین کا نام بھی نہیں لے گا، اور چین بھی یہ بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے۔ جان بولٹن کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ چین اور بھارت کی سرحدیں ملتی ہیں، اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے درمیان مسائل کیا ہیں۔ 40 لاکھ بھارتی جو امریکہ میں رہتے ہیں ان کا ووٹ لینا ہے، الیکشن جیتنا ہے۔ بھارت جو بھی ہے، ہم آپ کو بار بار بتاتے ہیں، صرف اور صرف ایک لشکر، ایک آبادی، ایک بہت بڑی منڈی، ایک بہت بڑا ووٹ بینک، اسی وجہ سے وہ سروائیو کر رہا ہے۔ اب پاکستان اور چین کے درمیان ایک کمٹمنٹ ہوئی ہے۔ پاکستان نے چین کو کہا ہے کہ اگر ملاکا اسٹریٹ سے آپ کی ایکسپورٹس کو روکا گیا تو ہم گوادر سے آپ کی ایکسپورٹس کروائیں گے، فل سیکیورٹی کے ساتھ، دل و جان سے آپ کی مدد کریں گے، آپ اس چیز کی ٹینشن ہی نہ لیں۔ اور چین نے بھی پاکستان سے کمٹمنٹ کی ہے کہ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان کچھ بھی ہوتا ہے تو چین فرنٹ فٹ پہ کھڑا ہو کر پاکستان کی مدد کرے گا۔ وہ 2019 والا سین نہیں ہوگا، تب بھی چین نے بڑا کچھ کیا تھا لیکن بیک پہ بیٹھ کے کیا تھا، مختلف ممالک کے ساتھ بات کر کے بھارت پر پریشر ڈلوایا تھا اور جنگ کو ٹالا تھا، لیکن اس بار حالات ڈیفرنٹ ہیں۔ اب آپ کو دوسری بڑی خبر بتاتے ہیں کہ ہانگ کانگ کیا کہتا ہے اس سب صورتحال کے بارے میں۔ اس سے پہلے اپنے ذہن میں ایک بات رکھیں کہ ہانگ کانگ چین کا خیر خواہ نہیں ہے، وہاں پر ڈیموکریسی ہے، اور اس کو جہاں بھی چانس ملے وہ چین کے خلاف بولتا ہے، چین کے خلاف لکھتا ہے۔
لیکن اس نے ایک ایسا زبردست آرٹیکل لکھا کہ پڑھ کے آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ ایشیا ٹائمز کی جو ہیڈ لائن ہے اس خبر کی وہ یہ کہتی ہے کہ نسل پرستی مودی کو ختم کر دے گی۔ اس رپورٹ میں لکھا جاتا ہے کہ بھارت کا میڈیا یہ ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے کہ چین 1.5 کلومیٹر پیچھے چلا گیا ہے، اور یہ کیسے پاسبل ہوا ہے؟ یہ پاسبل ہوا ہے جب وان زی کی اجیت روول کے ساتھ 2 گھنٹے کی ویڈیو چیٹ ہوئی۔ اس 2 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد پوری دنیا میں بھارت ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے کہ 1.5 کلومیٹر تک چین واپس چلا گیا ہے۔ پھر ایشیا ٹائمز لکھتا ہے کہ بھارت کا اچھل کود کرنے والا بندر میڈیا اس کو جیت اور ہار سمجھ رہا ہے۔ تو وہ صحیح سمجھ رہا ہے کیونکہ جیت ہوئی ہے، لیکن بھارت کی نہیں، چین کی۔ سچ ٹی وی اردو آپ کو بار بار بتاتا ہے کہ اگر بھارت کو کوئی مروائے گا تو وہ اس کا سب سے پہلے مودی اور اس کے بعد بھارت کا میڈیا۔ ہر وقت ایک ہی راگ الاپ رہے ہیں کہ ڈریگن ڈر گیا ہے، ڈریگن بھاگ رہا ہے، مودی کی دہشت ہی اتنی ہے۔ ساری دنیا کے حکمرانوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، سب سے چھوٹے قد کا، لیکن اگر بھارتی میڈیا کی آپ بات سنیں تو پوری دنیا مودی سے ڈر رہی ہے۔ پوری دنیا کے آگے وہ منتیں ترلے کر رہا ہے کہ چین سے ہماری جان چھڑا دو، ہمیں کچھ اسلحہ دے دو، ہماری کوئی مدد کر لو، اور ان کی میڈیا کی سنیں تو مودی نے ڈرا دیا ہے چین کو۔ تو ایشیا ٹائمز کہتا ہے کہ یہ جیت ہوئی ہے لیکن چین کی ہوئی ہے، اور چین کا 0% بھی نقصان نہیں ہوا۔ اس کے بعد ایشیا ٹائمز نے بھارت کو اوقات یاد دلائی۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کا جو وزیر خارجہ ہے ایس جے شنکر، چین نے اس سے بات ہی نہیں کی۔ چین کا کہنا تھا کہ اس کو لے جاؤ، اس کے ساتھ ہم نے بات ہی نہیں کرنی۔ اور کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے، اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو کسی اور کو بھیجیں، ہم نے ایس جے شنکر کے ساتھ بات ہی نہیں کرنی۔ اس سے بڑی بے عزتی کسی ملک کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو آپ کا وزیر خارجہ ہوتا ہے وہ پوری قوم کا انٹرنیشنل لیول پر نمائندہ ہوتا ہے۔ ایس جے شنکر جو کوئی بھی ہو وہ بھارت کا وزیر خارجہ تھا۔ یہ تماچا ایس جے شنکر کے منہ پر نہیں، بھارت کے وزیر خارجہ یعنی پورے بھارت کے منہ پر تھا۔ پھر یہ اخبار لکھتا ہے کہ بھارت میں جتنے بھی بڑے تجزیہ نگار ہیں وہ ٹی وی پر بیٹھ کر یہی شور کرتے رہتے ہیں کہ بھارت چین کو عالمی طاقت نہیں بننے دے رہا، اور یہی چین کے غصے کی اصل بڑی وجہ ہے۔ پھر ایشیا ٹائمز لکھتا ہے کہ بھارت کی اوقات کیا ہے کہ وہ چین کو عالمی طاقت بننے سے روک سکے، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہا ہے کہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ ایشیا ٹائمز کا کہنا ہے کہ بھارت کیسے چین کی راہ میں روڑے اٹکا سکتا ہے، بھارت کی یہ اوقات ہی نہیں ہے۔ ان کو پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے چین تک پہنچنے کے لیے، جس کے بعد یہ ایسا سوچیں کہ ہم چین کی راہ میں روڑے اٹکائیں۔ پھر ایشیا ٹائمز کہتا ہے کہ مودی کون ہے؟ مودی نے پلوامہ میں جعلی اٹیک کروایا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ ری الیکٹ ہو کر دوبارہ وزیر اعظم بنا تھا۔ اگر پلوامہ میں 40 فوجی نہ مارے جاتے تو مودی دوبارہ کبھی وزیر اعظم نہ بنتا۔ اور اب بھی مودی نے جو 20 فوجی لداخ میں مروائے، اس کے بعد بھی جو مودی کے ماؤتھ پیسز ہیں یعنی بھارت کا جو میڈیا ہے وہ اب بھی باز نہیں آئے جھوٹ بولنے سے۔ بھارت نے ابھی تک چین کے خلاف صرف اور صرف ایک کام کیا ہے، جو اس کی ایپس بند کی ہیں، اور وہ بھی بھارت کی اتنی مجال نہیں ہے کہ چین کو معاشی نقصان پہنچانے کے لیے کوئی ایسا قدم اٹھائے۔ یہ صرف ایک وارننگ تھی امریکہ کی طرف سے بھارت کو کہ جلد از جلد یہ ایپس بند کرو، کیونکہ ان ایپس کے ذریعے چین کے پاس ایک ایک بھارتی بچے کا ریکارڈ موجود ہے۔ پھر یہ اخبار لکھتا ہے کہ اس تمام جھوٹ سے وہ بھارتیوں کو تو خوش کر سکتا ہے، وہاں تو الیکشن جیت سکتا ہے، لیکن پوری دنیا کے سامنے مودی ننگا ہو چکا ہے، پورا بھارت بے نقاب ہو چکا ہے۔ پھر ایشیا ٹائمز لکھتا ہے کہ یہ مودی جو پاکستان سے کہہ رہا تھا کہ آرٹیکل 370 کا تو ہم نے خاتمہ کر دیا، اب یہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر تو ہمیں دو، یہ ہمارے حصے ہیں، یہ تو ہم آپ سے لے کر رہیں گے۔ اور چین کے پاس جو اکسائی چین ہے اس پر بھی بھارت اپنا دعویٰ کر رہا تھا، یعنی اتنا طاقتور مودی تھا
جو آج اپنے ہی علاقے چین کو دے کر آ گیا ہے، اور شرطیں کیا رکھی ہیں کہ مزید آگے نہ آنا، بس جو لے لیا لے لو، مزید آگے نہ آنا اور ہماری فیس سیونگ کرنا، یعنی دنیا کے سامنے ہماری رسوائی نہ ہو، ایسی کوئی بات دنیا کے سامنے نہ لانا۔ پھر جلدی سے آپ کو اگلی بات بتا دیں، ٹائم کم ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چین نے مودی کو پڑھ لیا ہے، چین مودی کو جان چکا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے، صرف انتہا پسندی کے نام پر یہ اپنی پوری قوم کو اپنے پیچھے لے کر چل رہا ہے، اندر سے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دھماکہ کراتا ہے اور پرائم منسٹر بن جاتا ہے، مسلمانوں پر ظلم کراتا ہے اور پرائم منسٹر بن جاتا ہے۔ یہ سب کچھ یہ الیکشن جیتنے کے لیے کر رہا ہے، لیکن چین اس کو 2024 کا الیکشن جیتنے نہیں دے گا۔ جب بارڈر پہ قبضہ ہوتا جائے گا، تب یہ کون سی انتہا پسندی دکھائے گا اپنی قوم کو، اور کس طرح سے ہندو قوم کو پھر ایک بار بیوقوف بنائے گا کہ ہم تو بہت طاقتور ہیں اور ہماری نسل تو دنیا کی عظیم ترین نسل ہے۔ جب بارڈر پر مار پڑ رہی ہوگی وہ یہ باتیں کیسے کرے گا؟ اور ہو سکتا ہے کہ 2024 تک بھارت بچے ہی نہ۔ دونوں صورتوں میں چین اب بھارت میں مودی کو الیکشن جیتنے نہیں دے گا۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔